میاں نواز شریف نے دوبارہ احتساب کی بات کیوں شروع کر دی ہے؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا انتخابی نعرہ ہے یا سر کہیں بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض گاڑیوں میں کہتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. آپ بہت سارے جو ماڈل کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. یہاں بھی مجھے ٹیکنیکل فالٹ نظر آ رہا ہے. اور آپ کو خواجہ آصف کی بات یاد ہے کہ اس کا نواز شریف زیرو رسک پہ آئے گا جی، اور رانا ثناءاللہ نے کہا زیرو رسک پہ نواز شریف آئے گا. اور پھر شہباز شریف صاحب چلے گئے نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے اور واپس لاہور آ گئے اس کے استقبال کے لیے. اور یہی جملہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں انجام تک پہنچاؤں گا جنرل باجوہ کو، میں انجام تک پہنچاؤں گا جنرل فیض کو، میں انجام تک پہنچاؤں گا اس بینچ کو جس نے مجھے نائل کر دیا ہے. اور اس بینچ میں 2 جج تو ریٹائر ہو گئے، تیسرا جج اس وقت سینئر جج ہے، سینئر ترین ہے، اور اکتوبر 2024 میں وہ چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھانے والا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب بھاگا دوبارہ اور پتہ نہیں کیا منت سماجت کر کے. اور پھر اسحاق ڈار کو آپ نے دیکھا، اس نے نواز شریف چاہے نا وہ انتقام نہیں لے گا. بات ٹھیک ہے، آپ نے عامر الیاس رانا صاحب کی بات سنی کہ وہ بلاول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بلاول خود یہ چاہ رہے ہیں، اور یہ بات ہے بھی نا کہ اگر کوئی لاڈلا نہیں ہوتا تو وہ لاڈلا بننے کے لیے خود کو پیش بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. اب پہلے آپ کہتے تھے کہ عمران خان لاڈلا ہے، اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف لاڈلا. ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اصل لاڈلا ہے کون؟ دیکھیں 2013 میں آروز کا الیکشن تھا، زرداری صاحب کہہ چکے ہیں. جی 2018 میں سسٹم بٹھا کے بلاول صاحب نے سلیکٹڈ کا خطاب دیا ہے. آج ہم تو 3 مہینے پہلے سلیکٹڈ کا خطاب دے رہے ہیں. پچھلی حکومت میں تو جیتنے کے بعد جتانے کے بعد ہم دیے، آج تم 3 مہینے پہلے کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتا دو پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایسا شرمناک کیس دیکھا ہوگا کہ جو شخص عدالت سے سزا ہوتا ہے اور پھر وہ شاہی پروٹوکول میں چلے جاتے ہیں سعودی عرب، وہاں معاہدہ کرتا ہے 10 سال کا، اور 6.5 سال کے بعد اس کا موڈ بن جاتا ہے پاکستان آنے کا، اور سارے معاہدے توڑ کے آتا ہے اور عدالتیں کہ آئیے کیا ریلیف چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہے، اور وہ ریلیف بھی مل جاتا ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے. پھر 2017 میں پھر یہ شخص سزا یافتہ ہو جاتا ہے. سزا یافتہ ہونے کے بعد پھر ایک جہاز کھڑا ہوتا ہے اور صندوقوں اور بکسوں کے ساتھ پھر وہ لندن چلے جاتے ہیں، اور 4 سال بعد پھر اس کا موڈ بدل جاتا ہے کہ میں نے پاکستان آنا ہے. تو بھائی یہ ڈیل ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب اس کے اوپر آپ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے. آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں سر، مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب جو اپنے صاحب زیادتیوں کی بات کرتے ہیں وہ کس حد تک حقیقت کے قریب ہے؟ اور پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے اس لیے ان کو جو سزائیں ہوئی وہ ٹھیک ہے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹرائل سے پہلے ہی ان کو تاحیات نااہل کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ احتساب عدالتوں میں العزیزیہ اور یہ جو ایون فیلڈ ہے اس میں سزائیں دی گئیں، یہ درست ہے سر؟ یا آپ سمجھتے ہیں ان سزاؤں میں کوئی لوپ ہولز رہے؟ فارس قانونی زبان میں ایک بات ہے، مدعی سست گواہ چست. نواز شریف صاحب کے کیس کا میں نہیں کہتا ہوں وہ سچا ہے، میں نہیں کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں. بھائی جو کیس کی ویڈیو آ گئی، ایک جج پکڑے گئے جج ارشد ملک، اور 2 کردار تھے ناصر بٹ اور خرم. ناصر بٹ لندن چلے جاتا ہے، خرم کو وہ کیسوں میں الجھا دیتے ہیں، بند کرتے ہیں، اور یہ شخص شاہی پروٹوکول میں چلے جاتے ہیں. بھائی آئین کا قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 یہ کہتا ہے کوئی آڈیو ویڈیو کسی کیس میں ثبوت کے طور پہ اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے نون لیگ کے کئی MNA حضرات کو بولا تھا آپ کا کیس بڑا سالڈ ہے، آپ کیس چلا اس ویڈیو بیس پہ. یہ ملک سے فرار ہو گیا، کیس نہیں چلا ہے. تو آپ مجھے بتا دو دوبارہ آتا ہے 20 دن کے بجائے 4 سال بعد آتا ہے. بھائی ایک بندہ خود بھاگا ہے ملک سے، وہ ایک بندہ خود اتنا ڈرپوک ہے کہ وہ اپنا جو چھوٹا کیس تھا، جھوٹا کیس تھا، اس کو نہیں چلا سکا. میں کون ہوتا ہوں ذرا اظہر صدیق صاحب سے بھی رائے لے لوں، خود اس نے کیس کو سچا ثابت کر دیا. عمران خان کا جو سائفر کا مقدمہ ہے سر، یہ آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹرائل درست ہو رہا ہے؟ اور کیا چند رپورٹرز کو جیل میں کوریج کی اجازت دے دینے سے اس کو اوپن ٹرائل کہا جا سکتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ
اس کی خلاف ورزی ہے، اس کا مقدمہ ہے؟ دیکھیے جب آفیشل کا نام آ جاتا ہے تو یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت پاکستان سے تعلق ہے اور اس کا سیکریسی سے تعلق ہے، یقیناً وہ ہے۔ ہمارے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے آرٹیکل 10 ہے اس آئین کا حصہ بنوایا 18ویں ترمیم کے ذریعے، جہاں ایک ملزم کو اپنے وکیل تک اور اپنی فیملی تک اور فیئر ٹرائل کی ساری وہ سہولتیں مہیا ہوئی ہیں۔ اب یہ ان کی وکلا کا کام ہے، اگر کہیں وائلیشن ہو رہی ہے تو اس وائلیشن کو اسی آرٹیکل کے تحت چیلنج کیا سکتا ہے، جین مینول کے تحت چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی تھوڑا سا یہ ذرا بتائیں، دیکھیں سر ان کے وکلا کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک سازش تھی جس کا وزیر اعظم کو پتہ چلا اور اس نے اپنی عوام کو بتا دیا۔ دیکھیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیس بھی نواز شریف صاحب کا کیس بن جائے۔ جو کیس نہیں بنتا ہے تو ویسے ختم ہو جائے گا، ایویڈنس چلانے کے بعد ویسے ختم ہو جائے گا، اور یا اگر اسی طرح ریپیٹ کرنا ہے، نواز شریف صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے، سب آ گیا، وہ چلے گئے، ابھی جج صاحب پوچھ رہے کہ بھائی اس میں تو گواہی نہیں ہے، اس میں تو نیب جو ہے نا کیس وڈرا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے، فیس کر رہے، اور ان کو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جتنے بھی پاکستان میں اگر جو ایک غصہ پایا جاتا ہے یا ایک جوش پایا جاتا ہے یا پی ٹی آئی کے ورکر میں یا پیپلز پارٹی کے ورکر میں، وہ صرف اس وجہ سے کہ جس طرح ایک مجرم کو ریڈ کارپٹ بچھا کے لندن سے بلایا گیا، تو یہ پاکستانی عوام کسی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ الیکشن کرا لو، بلاول صاحب نے ٹھیک کہا تھا، آپ الیکشن کرا لو، سلیکٹ کرا لو، مانے گا کوئی؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ایک بھی ایم این اے اسمبلی میں ہوا، میں آپ کو بتاؤں نا کہ ان کا جینا آرام کر دیں گے۔ سر ایک سیکنڈ، اگر الیکشنز مندوخیل صاحب الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز میں نون لیگ جیت جاتی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشنز کو قبول نہیں، ان کے ریزلٹس کو قبول نہیں کرے گی؟ کیونکہ 2013 میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا آر ٹی ایس کا الیکشن کہا ضرور، لیکن پھر پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے تھے آپ۔ پارس ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کرانے کا یہ ساری جو نا وہ ڈونگ کی کیا ضرورت ہے 17 ارب روپے خرچ کرنے کی؟ ایک آرڈیننس جو ہے نا کاکڑ صاحب سے جاری کروا دے، نواز شریف وزیر اعظم، 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ان کے، اللہ خیر صلاح، یہ سارا ٹی وی ٹاک جو بھی ختم ہو جائے گا۔ جب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے پہلے ہم نشاندہی کر رہے ہیں، ہم الیکشن ہارنے کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں، جب 3 مہینے پہلے آپ اتنے بڑے پروٹوکول دے رہے ہو، اتنا سب کچھ دے رہے ہو، سرکاری افسران، وفاقی کابینہ سب ان کے ہے، میں ذرا ایک بریک لے لوں سر، آپ نے پہلے بھی